لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، بات چل رہی تھی انسان کی پیدائش کی کہ انسان کو اپنی پیدائش کے اوپر غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے، اور اس نصیحت کو اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمانے کے بعد فوراً موت کا تذکرہ کیا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ دنیا کے اندر رہنے کے بعد آخر اس کا انجام تمہیں موت ہے، تمہیں قبرستان کے اندر جانا ہے، قبروں کے اندر پہنچنا ہے. تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت والجلال پارہ 30 کے اندر سورہ تکاثر کے اندر ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ایک دوسرے کے اوپر فخر نے تمہیں دنیا کے اندر رہنے سے، تمہیں موت سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کیا ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آ جائے گی، موت یاد آ جائے گی. اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا ہے ہمارا اور میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ حقوق کی ادائیگی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کو انجام دینا ہے. دنیا میں آنے کے بعد کھانا پینا، رہنا سہنا، جاگنا اٹھنا بیٹھنا، اور کاروبار اور تجارت اور بزنس کو انجام دینا، اور بچوں کو پیدا کرنا، یہ میرا اور آپ کا یہ اصل کام نہیں ہے، بلکہ یہ بات کی چیزیں ہیں. اصل جو کام ہے وہ حقوق کی ادائیگی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کو انجام دینا ہے. اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن اگر انسان انہی چیزوں کے اندر لگ جائے کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز اسی کو سمجھنے لگے، اسی کے اوپر رہ کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ تمام کی تمام چیزیں اگر دیکھی جائے جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں. جانور بھی کھاتے پیتے اور رہتے اور سہتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو پیدا کرتے ہیں. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارا اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ ہمارے اور جانوروں کے درمیان میں فرق صرف یہی ہے کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ حقوق کی ادائیگی کو انجام دینا ہے اور رب ذوالجلال کی عبادت کو انجام دینا ہے. یہ دنیا جو ہے بات کی چیز ہے، پہلے اللہ رب العزت والجلال کے احکام کی پابندی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے دنیا میں اندر رہنے کے بعد، دنیا میں لگنے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں موت سے اتنا غافل ہو گئے ہو، تم موت سے اتنے غافل ہو گئے ہو، تم نے موت کو بالکل بھلا دیا ہے، تم نے موت کو بالکل بھلا کر کے آخرت سے غافل ہو گئے ہو کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، پھر آخرت کے اندر رب کو جواب دینا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر ہمیں نصیحت فرمائی ہے. نبی کریم علیہ السلام اس قرآن کی آیات کی تشریح اپنی زبان مبارک سے حضرات صحابہ کرام کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة کہ میں نے پہلے تمہیں قبرستان کے اندر جانے سے اور قبروں کے پاس جانے سے منع فرما دیا تھا. فزوروها اب تم کیا ہے اس کی زیارت کرو, قبرستان جایا کرو. کیا ہے قبرستان جانے کے بعد تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنها تذكر الآخرة کہ اس قبر کو دیکھنے کے بعد تمہیں آخرت یاد آ جائے گی, رب کا خیال آ جائے گا. جب انسان کو آخرت یاد آ جائے گی اور موت یاد آ جائے گی تو بندہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے گا, اس کی زندگی سدھرتی چلی جائے گی, اس کی زندگی اللہ کے احکام کی پابند ہوتی چلی جائے گی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اس روایت کے اندر نبی کریم نے فرمایا ہے كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اب تم کیا ہے قبرستان جایا کرو, پہلے میں نے منع کیا تھا, اس کو بھی اللہ نے فرمایا تھا, اس کے اندر بھی مصلحت تھی, لیکن اب میں اجازت دے رہا ہوں تو لہذا قبرستان جانا بالکل جائز ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جانا صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی جانا جائز ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے فزوروها اب تم قبرستان جایا کرو. علماء اس حدیث کی تشریح کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا مرد کے لیے بھی قبرستان جانا جائز ہے اور عورتوں کے لیے بھی قبرستان کے اندر جانا جائز ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, مرد کے لیے بھی وہی احکام ہے, عورت کے لیے بھی وہی احکام ہے. قبرستان جانے کے سلسلے میں جو آداب بیان فرمائے ہیں, لیکن علماء صرف کیا ہے جو عورتوں کو منع فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے, عورت فطری طور کے اوپر نازک اور کمزور ہوتی ہے, وہ کسی کیا ہے پریشانی کو دیکھتی ہے فوراً وبیلا شروع کر دیتی ہے, اس کے اندر صبر کا مادہ کم ہے. اگر عورت قبرستان کے اندر جائے اور جانے کے بعد وہاں وبیلا شروع کر دے, شور و شغب شروع کر دے, رونا پیٹنا شروع کر دے, سینے کو چاک کر کے رونا شروع کر دے, گریبان کو کھول کر کے پیٹنا شروع کر دے, تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس حالت کے اندر عورتوں کا قبرستان کے اندر جانا جائز نہیں ہے. اگر اس کا کوئی محرم ہے, اس کا والد فوت ہو گیا ہے یا بھائی فوت ہو گیا ہے یا والدہ فوت ہو گئی ہے یا کوئی کیا ہے فوت ہو گیا ہے, اب وہ عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی قبر کے اوپر جاؤں, اپنے والد کی قبر کے اوپر جاؤں, اپنی ماں کی قبر کے اوپر جاؤں, لیکن شرط وہی ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ان تمام آداب کی رعایت رکھے, پردے کا مکمل خیال کرتے ہوئے, شور و شغب کیا ہے صبر کا دامن کو ہاتھ کے اوپر تھامتے ہوئے, بالکل بھی کیا ہے کسی ناجائز چیز کا ارتکاب نہ ہو. تو لہذا اس حالت کے اندر عورتوں کا بھی قبر اس کے اندر جانا جائز ہے. وہاں پر جا کر کے وہ کیا ہے پڑھے اپنے باپ کی قبر کے اوپر, اپنی ماں کی قبر کے اوپر, اپنے خاوند کی قبر کے اوپر اور دیگر قبروں کے اوپر جو اس کے محارم ہیں ان کے اوپر پڑھے, اور پڑھنے کے بعد واپس آ جائے. تو اب اجازت یہ ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں, لیکن اگر کیا ہے تمام شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو عورتوں کا قبرستان کے اندر جانا جائز نہیں ہے. یہی تمام شرائط مردوں کے لیے ہے. مرد بھی اگر وبیلا شروع کرے گا تو لہذا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو لہذا نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے فزوروها اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبرستان کی زیارت کرو. فإنها تذکر الآخرہ تم قبرستان کے اندر جاؤ گے تمہیں موت یاد آ جائے گی, تمہیں قبر کا دھیان آ جائے گا, قبر کی زندگی تمہیں یاد آ جائے گی, رب کا خیال آ جائے گا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے یا قبرستان کے اندر جایا کرتے تھے تو لہذا اس قبر کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ کل تو اور میں بالکل ایک جیسا تھا, لیکن آئندہ کل کیا ہے میں اور تو ایک جیسے ہو جائیں گے. ان دونوں جملوں کے اندر فرق ہے, یعنی پہلے تو بھی دنیا کے اندر تھا اور میں بھی دنیا کے اندر ہوں, تو لہذا ہم دونوں ایک جیسے تھے, لیکن آج تیری حالت یہ ہے تو قبرستان کے اندر ہے, میں دنیا کے اندر ہوں, لیکن آئندہ زمانہ آئے گا کچھ لمحے کے بعد جب میری موت کا وقت قریب آ جائے گا تو میں بھی یہیں پر آ جاؤں گا, میں اور آپ ایک جیسے ہو
جائیں گے۔ تو علی المرتضیٰ کا عمل تو یہ تھا، جب کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے تو یہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسی راہ کے اوپر گزرتے تھے، کسی درخت کو دیکھتے تھے، اس درخت کے تنکے کو پکڑ کر کے، اس کی شاخ کو پکڑ کر کے، اس کی ٹہنی کو پکڑ کر کے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے درخت، مجھ سے تو بہتر ہے، کیونکہ تیرا کوئی حساب نہیں ہے، رب کے پاس جائے گا، تجھے کوئی حساب دینا نہیں ہے، لیکن ایک میں ہوں، مجھے حساب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک پل کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، تو مجھ سے بہتر تو تو ہے۔ یہ حضرات صحابہ تھے جن کے بارے میں رب کریم نے قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، تو ان کو جنت کی خوشخبری نبی کریم کی زبان مبارک سے اللہ نے دنیا کے اندر دلوا دی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے، جو معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، جن برائیوں کو انجام دیتا ہے، ان تمام کے اندر سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے موت کا تصور نکل گیا ہے، موت کا تصور اور خیال ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دنیا کے اندر لگ گئے ہیں، اور لگنے کے بعد کیا ہے، ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، ہم نے قبر کی زندگی کو بھلا دیا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، اور دنیا کے اندر لگنے کے بعد ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، سماج کے اندر زناکاریاں بھی ہو رہی ہیں، دیگر برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ اس تمام کی جو سب سے اہم وجہ اور جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں سے موت کا تصور ختم ہو گیا ہے، آخرت کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے الہاکم التکاثر کہہ کر کے ارشاد فرما دیا ہے، تمہارے ذہنوں سے جو موت کا تصور ختم ہوا ہے، جو آخرت کا تصور ختم ہوا ہے، قبر کی زندگی تم نے بھلا دی ہے، اس کی یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جاؤ اور جانے کے بعد غور کرو کہ ایک دن مجھے بھی یہی آنا ہے، مجھے بھی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے۔ ہم جب قبرستان کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے، جنازہ آئے، ہم اس کے اوپر کیا ہے، دفن کرنے کے لیے مٹی کو ڈالتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے، آج سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں، پہلی مٹھی اور لب کو اٹھا کر کے ہم جب مٹی کو ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر رب کریم نے کیا ہے، ہمیں موت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور پھر دوبارہ ہم اسی مٹی کے اندر آ گئے ہیں، اور کل قیامت کے دن کیا ہے، وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، حشر کے میدان کے اندر اللہ اسی مٹی سے ہمیں نکال کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا ہے، ہمیں اپنی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے، ہم جو کہیں زندگی گزار رہے ہیں اس سے کیا ہے اللہ رب العزت والجلال کی کیا ہے احکام کی پابندی کے ہم کیا ہے پابند ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کر لیں، غور و فکر کریں کہ رب نے کیوں پڑھنے کے لیے کہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیے گئے ہو، اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسی کے اندر تمہیں دفن ہونا ہے، یہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت عمرو بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر شخصیتیں ہیں کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے، اذہن العربی، عرب کے اندر سب سے زیادہ ذہانت کے مالک عمرو بن عاص تھے، کہ بڑی فراست والے تھے۔ جنگ مکہ کی زندگی کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، مکہ کے اندر تھے، لیکن کیا ہے دونوں اسلام نہیں لائے تھے۔ جنگ بدر ہو گئی ہے، جنگ احد ہو گئی ہے، لیکن یہ اسلام نہیں لائے۔ لیکن کیا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو عمرو بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما بہت بڑی شخصیتیں ہیں، بہت بڑی ذہانت کے مالک ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں آپ کے پاس ہجرت کر کے جاتے ہیں کہ
کہ میرے دوست اور بزرگوں یہ فوراً نکلتے ہیں جبرائیل امین کے ذریعے سے رب کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے ذریعے نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرب کی زمین نے، مکہ مکرمہ کی زمین نے اپنی زمین کے جگر کے دو گوشے کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فوراً یہ دونوں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت کیا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں، اتنی برائیاں کی ہیں، میں نے کیا ہے آپ کے خلاف جنگ کے اندر مقابلہ کیا ہے، یہ تمام کی تمام کیے ہیں، اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں کلمے کو پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی انہوں نے نبی کریم کے سامنے بیعت کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے اس طریقے سے ہاتھ کو بڑھایا ہے، نبی کریم نے بھی اس طریقے سے ہاتھ کو بڑھایا، فوراً عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے سمیٹ لیا۔ نبی کریم نے پوچھا مالک یا عمر، اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہے انا اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، ماذا تشترط، کیا شرط ہے، کیا لگانا چاہتے ہو؟ عمرو بن عاص نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے نافرمانیاں کی ہیں، یہ ایک شرط یہ ہے کہ اب میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن جو پچھلے میں نے گناہ کیے ہیں گناہوں کی معافی اللہ سے لے کر کے آپ مجھے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسا حرام ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جو بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے فوراً اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر 100 سالہ کافر بھی ہے اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے گناہ رب بالکل معاف فرما دیتا ہے۔ تو عمرو بن عاص فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد کیا ہے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ میرے بیٹوں میں ایک نصیحت فرمانا چاہتا ہوں، میں کہ نبی کریم کا صحابی ہوں، آپ کی حدیثیں میں نے سنی ہے، میں نے بیان بھی کی ہے، اور پھر کیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں قبر کا معاملہ بڑا اہم ہے، بڑا سخت ہے، جب میری وفات ہو جائے مجھے تدفین کر دی جائے، مجھے دفن کر دیا جائے، تم اتنی دیر میری قبر کے اوپر بیٹھے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے لگ بھگ 2 سے 2.5-3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اتنی دیر میری قبر کے اوپر بیٹھے رہنا اور قرآن مجید اور دیگر چیزوں کو پڑھتے رہنا، قرآن کریم کے ذریعے سے ثواب پہنچاتے رہنا۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ تو صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا کیا ہے قبر کا معاملہ بڑا اہم ہے، بڑا سخت ہے، اگر تم یہ کرتے رہو گے میری قبر کے اوپر بیٹھ کر کے کیا ہے اس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھتے رہو گے تو لہذا مجھے ہے اس کے ذریعے سے قوت ملے گی، میں مانوس ہو جاؤں گا، تاکہ جو قبر کے اندر سوال کرنے والے ہیں منکر اور نکیر ان کے سوالوں کا جواب دینے کے اندر مجھے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو لہذا یہ عمرو بن عاص ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ان کو اتنی فکر ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے ہم بھی اس کی فکر کریں۔ معجم الکبیر الطبرانی کے اندر ایک روایت نبی کریم علیہ السلام کی موجود ہے، من زار قبر ابویہ او احدہما، جو شخص کیا ہے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے فوت ہو گیا ہے، فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو کیا ہے وہ اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی جو فوت ہو گئے ہیں قبرستان جا کر کے ان کی زیارت کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه وكتبت برا، تو اللہ رب العزت والجلال اس والدین کی زیارت کرنے کے بعد ان کی قبر کے اوپر کچھ پڑھنے کے بعد کیا ہے اس شخص کے جو قبرستان کے اندر گیا ہے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اس کا نام نیکوں کے اندر لکھ دے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم ہر جمعے کو کیا ہے قبرستان جا کر کے کیا ہے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا استغفار کریں، کچھ پڑھیں، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ گھروں کے اندر جا کر کے ان کی زیارت کریں، تو اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی کیا ہے موت کے کیا بارے میں سوچنے اور آخرت کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں